غزہ کے اندر اسرائیلی قتل عام جاری، ایک ہی دن میں 74 غزہ کے لوگوں کو شہید کر دیا گیا۔ لبنان کی حکومت نے مغربی میڈیا کی تردید کر دی، اب تک حزب اللہ سے ہتھیار لینے کا کوئی فیصلہ نہیں لیا گیا۔ غزہ کے اندر مکمل طور پر اسرائیلی قبضہ ہونے والا ہے، اسرائیلی حکومت کا نیا موقف۔ مغربی بے غیرتی اپنی جگہ پہ برقرار، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہہ دیا کہ غزہ کے اندر کوئی قتل عام نہیں ہو رہا۔ برطانوی حکومت نے اعتراف کر لیا کہ غزہ کے آسمانوں پر اڑنے والے ان کے جہاز اسرائیلی فوج کو براہ راست انٹیلیجنس دیتے ہیں۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان وقار احمد اور میں آپ کو خوش آمد کہتا ہوں اپنے پوڈ کاسٹ آج کی مغربی دہشت گردی میں۔ آج کی جو پہلی سرخی میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا اس کا تعلق غزہ سے ہے کہ آج اسرائیلی فوج نے کم سے کم 74 غزہ کے لوگوں کو شہید کر دیا ہے، جن میں سے 51 وہ لوگ تھے جو کہ غزہ ہیومینیٹیرین فاؤنڈیشن کے امدادی خیموں میں کھانے کے منتظر تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ آج اسرائیلی فوج کی ایک وار میٹنگ ہوئی تھی اسرائیلی حکومت کی، جس کی سربراہی بنجمن نتن نے کری، اور اس میں ایک شراکت داری ان کے چیف آف سٹاف ایال زامیر کی بھی تھی، جہاں پہ ایک فیصلہ لیا گیا ہے اسرائیلی حکومت کی جانب سے کہ وہ غزہ کے اندر مکمل طور پر اپنا عسکری جو کنٹرول ہے اس کو بڑھائیں گے، اور غزہ کے زمین کو مکمل طور پر اسرائیل کے اندر ضم کر دیا جائے گا، یعنی کہ جو غازہ اسٹرپ ہے جو فلسطین کی، اس کو نیست و نابود کر دیا جائے گا۔ اب ایک کچھ احتجاج تھا اسرائیلی فوج کی جانب سے کہ ان کے پاس نہ اتنا وسائل ہیں، نہ ان کے پاس اتنے کوئی فوجی ہیں جو کہ غزہ کے اندر مکمل طور پر قبضہ کر سکیں۔ ان کے پاس غالباً 3 سے 4 لاکھ انہوں نے فوجی ابھی لگائے ہوئے ہیں، لیکن وہ کافی نہیں ہے۔ اگر روٹیشنز کو کور کیا جائے، اگر غزہ کی زمینی جو رقبہ ہے اس کو کور کیا جائے، تو ابھی اسرائیل کے پاس اتنے فوجی نہیں ہے کہ وہ غزہ کے اوپر مکمل اپنا کنٹرول حاصل کر سکے۔ اب آج ایک دلچسپ خبر آتی ہے کہ جو اسرائیل کے سابقہ ان کے فوجی افسران ہیں، جو انٹیلیجنس کے افسران ہیں، ان لوگوں نے ایک میٹنگ کری ہے جہاں پہ انہوں نے اس بات کا ایک کنکلوژن آیا، انہوں نے کا ایک انالیسس پیش کیا ہے کہ اگر اسرائیل کی حکومت چاہتی تو اس جنگ کو کم سے کم 1 سال پہلے بھی ختم کیا جا سکتا تھا، اور اگر ابھی بھی اسرائیلی جو حکومت ہے اپنی روش ختم کر دے، اپنی ایگو ختم کر دے اور حماس کے ساتھ بیٹھ کے ایک بار میٹنگ کر لے، تو اس کے نتیجے میں جو حماس کے پاس ابھی اسرائیلی قیدی ہیں ان سب کو رہا کیا جا سکتا ہے، اور اسرائیل کے اوپر جو مسلح جو یہ جنگ کری ہوئی ہے غزہ کے اوپر، اس کو مکمل طور پر ختم کیا جا سکتا ہے۔ اب جو اگلی خبر میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا اب وہ لبنان سے ہے کہ جو حزب اللہ کے چیف ہیں نائم قاسم، انہوں نے ایک انتباہ دیا اسرائیل کو کہ اگر اسرائیل نے دوبارہ سے لبنان کے اوپر حملہ کرا تو اس کے بدلے میں حزب اللہ ایک جوابی کارروائی کرے گا۔ اب یہ یاد رکھا جائے کہ لبنان کے درمیان اور اسرائیل کے درمیان ایک جنگ بندی کا معاہدہ ہے جو کہ اب تک لبنان نے تو نہیں توڑا، جو کہ اب تک حزب اللہ نے نہیں توڑا، لیکن کم سے کم 8 مہینوں میں اسرائیل نے 3,500 مرتبہ اس جنگ بندی کے معاہدے کو توڑ دیا ہے۔ اب مسلسل مغربی میڈیا کی جانب سے اس خبر کو پھیلایا جاتا ہے کہ جو لبنان کی حکومت ہے وہ حزب اللہ کے خلاف اٹھ کھڑی ہوئی ہے، اور حزب اللہ کے سے وہ ہتھیار لیں گے، اور جو لبنان کے وزیر اعظم ہیں ان کے جانب سے ایک نیا آرڈر پیش آیا ہے ان کے فوج کے لیے کہ ایک پلان تیار کیا جائے کہ جس کے تحت حزب اللہ سے ان کے تمام ہتھیار کا چھین لیا جائے، ان کو ضبط کر لیا جائے، تاکہ اسرائیل کے خلاف کوئی جنگی محاذ کھڑا نہ ہو سکے۔ اب یہ ایک جھوٹی خبر تھی جو کہ مغربی میڈیا میں پھیلائی گئی۔ اب ایک کلیریفیکیشن آئی ہے لبنان کی حکومت کی جانب سے کہ اب تک انہوں نے کوئی یہ فیصلہ نہیں کیا ہے کہ البتہ وہ حزب اللہ کے خلاف کوئی آپریشن کرنے جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے، اور اس بات کا جو اختتامی فیصلہ ہے وہ 14 اگست کو لیا جائے گا۔ اور آج اسی ساتھ ساتھ ایک اور جو جنگ بندی کا جو معاہدہ ہے اس کا جو خلاف ورزی کی اسرائیل کی جانب سے مسلسل کی جاتی ہیں، تو آج ایک اور خلاف ورزی کی گئی ہے کہ لبنان کے شہر برتل میں ایک اسرائیلی ڈرون نے حملہ کرا ہے چلتی ہوئی گاڑی پہ، جس کے نتیجے میں ایک شخص وہاں کا جاں بحق ہو گیا ہے۔ اب جو وہاں کی مقامی میڈیا ہے، جو وہاں کا اسلامی میڈیا ہے، وہ اس کو ایک شہید ہونے کا درجہ دے رہا ہے، اور اب یہ پتہ لگا جائے گا کہ یہ جو شہادت ہوئی ہے یہ شخص کون تھا، البتہ کہ یہ کوئی لبنان کی حکومت کا کوئی سربراہ تھا یا پھر یہ حزب اللہ کا کوئی سربراہ تھا۔ لیکن بات یاد رکھی جائے کہ ایک جنگ بندی کے معاہدے میں اس طرح کے حملے غیر قانونی ہوتے ہیں۔ اب جو اگلی سرخی میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا، جس میں ہمیں نظر آئے گا مغربی منافقت، کہ مغربی ہاتھ اس غزہ کے اندر ہونے والے قتل عام میں لال رنگے ہوئے ہیں۔ تو آج امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے پوچھا جاتا ہے کہ غزہ کے اندر جو ہو رہا ہے کیا آپ اس کو جینوسائیڈ کا سٹیٹس دیں گے، کیا آپ اس کو قتل عام کا سٹیٹس دیں گے؟ تو اس کے نتیجے میں ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ میں نہیں سمجھتا کہ غزہ کے اندر جو ہو رہا ہے وہ کوئی جینوسائیڈ ہے، بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ 7 اکتوبر 2023 کو جو حملہ ہوا تھا حماس کی جانب سے اسرائیل پہ،
وہ زیادہ قابل تردید ہے۔ یعنی کہ آج کے روز بھی جہاں پہ ہم نے اس پوڈ کاسٹ کی شروعات کری تو بتایا کم سے کم 74 79 لوگوں کو وہاں پہ شہید کر دیا گیا ہے، لیکن جو مغربی بگڑتی ہے وہ ابھی بھی اسی بات پہ بضد ہے کہ یہ جو لوگ مر رہے ہیں ان کی زندگی کی کوئی اہمیت نہیں، ان کی زندگی کی کوئی اوقات نہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک لگاتار ایک الزام رہا ہے برطانوی حکومت پہ کہ وہ اپنے جہازوں کو سپرس اپنی ایئر بیس سے اڑا کے غزہ کے آسمانوں میں رکھتے ہیں، اور وہاں پہ ان کے جو سرویلنس کے جہاز ہیں وہاں کے ٹیلی کمیونیکیشن کو مانیٹر کرتے ہیں، وہاں پہ جو ویژول ایڈ ہے وہاں پہ وہ اسرائیلی فوج کو پہنچاتے ہیں کہ غزہ کے اب کس علاقے میں کیا ہو رہا ہے، یا البتہ وہاں پہ لوگوں کی ایک بڑی گیدرنگ ہوئی بھی ہے، یا جو لوگ اپنے موبائل فونس کو استعمال کرنے کی کوشش کریں یا کوئی انٹرنیٹ کو استعمال کرنے کی کوشش کرے تو وہ سارا ڈیٹا کیپچر کرتے ہیں یہ جہاز، اور براہ راست یہ انٹیلیجنس اب اسرائیلی فوج کو دے دی جاتی ہے۔ چاہے پچھلے 1.5 سال سے برطانوی حکومت کی یہ تردید آتی رہی ہے کہ ہم اس طرح سے کوئی جہازوں کو استعمال نہیں کر رہے، لیکن آج آخرکار برطانوی حکومت نے اس بات کا اقرار کر لیا ہے کہ ان کے جو رائل ایئر فورس کے پلین ہیں ان میں شامل ہیں شیڈو R1 پلین، وہ لگاتار اب سپرس سے اڑتے ہیں، غزہ کے ہواؤں میں انٹیلیجنس کو اکٹھا کرتے ہیں، براہ راست اسرائیل کی فوج کو دیتے ہیں، اسی فوج کے اوپر جس کے اوپر انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کے ایک کیس چل رہا ہے کہ غزہ کے اندر وہ قتل عام کر رہے ہیں، نہتوں کو بڑے پیمانے پہ مارا جا رہا ہے۔ اور اب ہم دیکھ سکتے ہیں کہ مغربی کو یہ منافقت کی کوئی ایکسکیوز نہیں رہی، اب یہ کوئی تردید قابل تردید والی باتیں نہیں رہی۔ اب یہ جو مغربی دنیا ہے مکمل طور پر اسرائیل کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اسرائیل کو مسلسل ہتھیار پہنچا رہی ہے، اسرائیل کو مسلسل انٹیلیجنس دے رہی ہے، یہ جانتے ہوئے کہ اسرائیلی فوج صرف اور صرف وہاں پہ نہتوں کا قتل عام کر رہی ہے۔ آج کی جو اگلی سرخی میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا اس کا تعلق روس اور امریکہ سے، کہ آج ماسکو کی جانب سے ایک بیان آیا ہے کہ وہ 1987 میں سائن ہونے والی ایک معاہدہ جو کہ امریکہ کے ساتھ ایک معاہدہ پیش آیا تھا جس کے تحت دونوں ملکوں نے اس بات کا عزم کیا تھا کہ وہ درمیانی ہدف کے جو بیلسٹک میزلس ہیں ان کو استعمال کرنا بند کر دیں گے۔ اس معاہدے سے اب ماسکو نے علیحدگی اختیار کر لی ہے، یعنی کہ ماسکو کی جو عسکری انڈسٹری ہے وہ درمیانی ہدف کے میزلس دوبارہ سے بنانا شروع ہو جائے گی۔ اب مغربی میڈیا میں اس بات کو چیخا جا رہا ہے، چلایا جا رہا ہے کہ روس جو ہے اب ایک جنگ کی روش بڑھا رہا ہے، وہ مزید یورپ کے اندر جنگ چاہ رہا ہے، وہاں پہ قتل عام کرنا چاہ رہا ہے، جو جھوٹے الزامات لگائے جاتے ہیں روس کی حکومت پہ۔ تو یاد رکھا جائے کہ ابھی 2 دن پہلے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ایک بیان آیا تھا کہ انہوں نے سابقہ روسی صدر میڈویڈیو کے ایک بیان پہ دو اپنی جوہری آبدوز کو روس کے سمندری راستوں کی طرف لے کر آ گئے ہیں، وہاں پہ انہوں نے اپنی نیوکلیر سب مرینس کو ڈپلوائے کر دیا۔ اس کے نتیجے میں آج یہ اعلان ہوا ہے روس کی حکومت کی جانب سے کہ وہ درمیانی ہدف کے میزائلس کو دوبارہ سے بنانا شروع کر دیں گے۔ یاد رکھا جائے کہ اس معاہدے کو ڈونلڈ ٹرمپ نے 2019 میں ہی توڑ دیا تھا، اور امریکی جو ڈیفنس انڈسٹری ہے وہ ممکنہ طور پر پہلے سے ہی درمیانی ہدف کے میزائلس کو بنا رہی تھی، اور اس کو استعمال کرنے کے لیے جو انفراسٹرکچر ہے ان کے پاس پہلے سے تیار ہے۔ تو ایک دوبارہ ایک اسکلیشن ہے، دنیا بھر میں بگڑتی ہوئی صورتحال ہے کہ ایک مغربی دہشت گردی کی، مغربی منافقت کی، مغربی اسلامیت کی ایک لہر ہے جو کہ تھمنے کا نام نہیں لے رہی، اور ہم ان تمام خبروں کو آنے والے دنوں میں مزید فالو کرتے رہیں گے۔ یہاں پہ میں اپنے پوڈ کاسٹ کا اختتام کرتا ہوں، امید ہے آپ کو میرا کام پسند آیا، اگر آپ کو پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بہت بہت شکریہ، السلام علیکم۔